نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, the topic which we have started in the last lecture was organizational financial practices, and that is continued, and we are going to continue its further subtopics: introduction to budgeting, definition of budget, benefits of budgeting, budgetary control and its objectives, working capital and cash flow. Introduction to budgeting. Simply put, a budget is an itemized summary of likely income and expenses for a given period. It's an invaluable tool to help you prioritize your spending and manage your money, no matter how much or how little you have. Planning and monitoring your budget will help you identify wasteful expenditures, adapt quickly as your financial situation changes, and achieve your financial goals. Dear students, اس میں ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں اس میں بجٹ کو ہم سمپلی ڈیفائن کریں تو یہ آپ کی ایک ایسی انڈیویجول آئٹمائزڈ سمری ہے جس میں تمام انڈیویجول آئٹمز ڈیفائن کی گئی ہوتی ہیں جن سے کمپنی کو کوئی انکم، آرگنائزیشن کو کوئی انکم آ سکتی ہے یا کوئی اس کے جو ایکسپنسز ہوتے ہیں جو ایک خاص گیون پیریڈ کے لیے ڈیفائن کر دیے گئے ہوتے ہیں. اور یہ ایک بہت ہی قیمتی ٹول ہے، انویلیویبل ٹول ہے جو آپ کو اپنی سپینڈنگز کو پرائرٹائز کرنے میں ہیلپ دیتا ہے اور اپنے سرمایے کو مینج کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی زیادہ یا کتنا ہی کم کیوں نہ ہو. پلاننگ اور مانیٹرنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پلاننگ اور مانیٹرنگ جو ہے یہ ہمارے بجٹ کے لیے انتہائی ہیلپ فل ہیں، اس طرح کہ ہمیں اپنے غیر ضروری، اس میں پہلی بات تو یہ کہ اس میں ہمیں اپنے غیر ضروری اخراجات کو ہم اپنا آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، پھر اپنی فائنینشیل سچویشن کے مطابق فوری طور پر اپنی درست سمت کا تعین کرتے ہیں اور پھر اپنے فائنینشیل گولز کو اچیو کرتے ہیں. Definition of budget. The Chartered Institute of Management Accountants, England, defines a budget as a plan quantified in monetary terms, prepared and approved prior to a defined period of time, usually showing planned income to be generated and or expenditure to be incurred during that period, and the capital to be employed to attain a given objective. ایک جامع ڈیفینیشن ہے بجٹ کی جس میں یہ بات کلیئر کر دی گئی ہے کہ ایک ڈیفائنڈ پیریڈ کے لیے ایک ایسا پلان جو آپ کی تمام آپ کی مالی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے تمام ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے آپ کے ان تمام انکم آپ کے وہ تمام فیکٹرز کو شو کرتا ہے جہاں سے آپ کی انکم جنریٹ ہو سکتی ہے، آپ کے تمام ایکسپینڈیچرز کو جو اس ٹائم پیریڈ میں ہوں گے ان کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ تمام سرمایہ جو آپ اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے انویسٹ کرتے ہیں. Main characteristics of budget. The main characteristics of budget are: number one, it is prepared in advance and is derived from the long-term strategy of the organization. Secondly, it relates to future period for which objectives or goals have already been laid down. Thirdly, it is expressed in quantitative form, physical or monetary units or both.
جو مین کریکٹرسٹکس ہیں بجٹ کی، پہلی تو یہ کہ اس کو ہمیں ایڈوانس میں ہی ہم اپنے نیکسٹ اپنے ڈیفائن ٹائم پیریڈ کے میں ہم اس کو پہلے ہی ایڈوانس میں پریپیئر کرتے ہیں، اور کمپنی کی لانگ ٹرم جو اسٹریٹجی ہے وہ اس سے ڈیرائیو کرتے ہیں۔ اور سیکنڈلی یہ ہمارے فیوچر پیریڈ، یہ کیونکہ یہ ہمارے فیوچر پیریڈ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر ہم اپنے آبجیکٹیوز یا گولز جو ہیں ان کو اچھے انداز میں سیٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ کیونکہ کوانٹیٹیو فارم میں ہے، اس کو ایکسپریس کیا جاتا ہے کوانٹیٹیو فارم میں، لیکن اس کو فزیکل یا مانیٹری یونٹس دونوں میں اس کو ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ Benefits of budgeting. Different types of budgets are prepared for different purposes. For example, sales budget, production budget, administrative expense budgets, raw material budgets, etc. All these sectional budgets are afterwards integrated into a master budget, which represents an overall plan of the organization. Dear students, جب ہم بجٹ کی بات کرتے ہیں تو بجٹس جو ہیں یہ ڈفرینٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں۔ ہر سیکشن کا، کمپنی آرگنائزیشن کے ہر سیکشن کا اپنا ایک بجٹ ہوتا ہے، جس طرح کہ سیلز بجٹ ہے، پروڈکشن بجٹ ہے، ایڈمنسٹریٹو ایکسپنس بجٹ ہے، یا را مٹیریل بجٹ ہے۔ لیکن یہ تمام جو سیکشنل بجٹس ہوتے ہیں ان کو آپس میں ملا کر ایک ماسٹر بجٹ تیار کیا جاتا ہے، جو کہ کمپنی کی اوور آل جو آرگنائزیشن ہے، پلان ہے، اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ اور ایک بجٹ جو ہے یہ کس طرح ہمارے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے، یہ کن معاملات میں ہماری معاونت کرتا ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ It brings about efficiency and improvement in the working of the organization. یہ ہماری آرگنائزیشن کی ایفیشنسی کو اور امپروومنٹ کو بڑھا دیتا ہے۔ Secondly, it is a way of communicating the plans to various units of the organization by establishing the divisional, departmental, sectional budgets. Exact responsibilities are assigned. It thus minimizes the possibilities of buck passing if the budget figures are not met. یہ بیسیکلی بجٹ کے دوران ہمارے سب سیکشنل کمپنی کے جتنی بھی یونٹس ہوتے ہیں ان کو آپس میں کمیونیکیٹ کروا دیتا ہے، ان کمیونیکیشن جو ان سی ہے اس کو بہتر کرتا ہے، اور اس میں ہم کمیونیکیشن کے ساتھ ساتھ ہم تمام یونٹس کی پلاننگ بھی کرتے ہیں، جس میں ہم تمام ڈویژنل، ڈپارٹمنٹل، سیکشنل بجٹس وغیرہ تمام کو یونائٹ کر کے، انٹیگریٹ کر کے ایک ماسٹر بجٹ تیار کرتے ہیں۔ اور کیونکہ ہر ڈپارٹمنٹ کا اپنا جو بجٹ ہوتا ہے، اس میں ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر جو اس کا مینیجر ہوتا ہے یا جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ رسپانسیبل ہوتی ہے اپنے بجٹس کے لیے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں اگر فگرز، آپ کی بجٹ فگرز اگر نہیں بھی میٹ کر رہی تو اس میں وہ رسک ختم ہو جاتا ہے کہ اپنی ذمہ داری دوسروں کے کندھوں پر ڈال دی جائے۔ It is a way of motivating. Next, it is a way of motivating managers to achieve the goals set for the units. اس میں یہ مینیجرز کو ایک موٹیویشن دیتا ہے کہ وہ اپنے یونٹس کے لیے جو سیٹ گولز ہیں ان کو اچیو کرے۔ It serves as a benchmark for controlling ongoing operations. یہ آن گوئنگ جتنے بھی آرگنائزیشن کے آپریشنز ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بینچ مارک کی طرح سروسز مہیا کرتا ہے۔ نیکسٹ، اٹ ہیلپس ان ڈیولپنگ اے ٹیم اسپرٹ ویئر پارٹیسپیشن ان بجٹ از انکریجڈ۔ اس میں ایک ٹیم اسپرٹ جو ہے، ایک ٹیم اسپرٹ ڈیولپ ہوتی ہے اس سے، جو کہ ڈیورنگ بجٹنگ پریپریشن، بجٹ میں پارٹیسپیشن کرتے ہوئے آپس میں سب کی ایک ٹیم اسپرٹ پیدا ہوتی ہے، ڈیولپ ہوتی ہے،
اور اس سے انکریجمنٹ ہوتی ہے. اٹ ہیلپس ان ریڈیوسنگ ویسٹیجز اینڈ لاسز بائی ریویلنگ دیم ان ٹائم فار کریکٹیو ایکشن. اس سے ہمیں بر وقت جو ہمارے نقصانات یا لاسز ویسٹیجز ہمارے لاسز وغیرہ جو ہوتے ہیں ہمیں بر وقت ان کا پتہ بھی چل جاتا ہے اور ہم ان کے لیے کریکٹیو ایکشن بھی لے لیتے ہیں. اٹ سروز ایز اے بیسس فار ایویلیویٹنگ دا پرفارمنس آف مینیجرز. یہ ایک قسم کا مینیجرز کو ایویلیویٹ کرنے کا بھی ایک قسم کا ٹول بن جاتا ہے بجٹ پریپریشن. اٹ سروز ایز اے مینز آف ایجوکیٹنگ دا مینیجرز. یہ مینیجرز کو ایجوکیٹ کرنے کا بھی ایک ذریعہ بن جاتا ہے. بجٹری کنٹرول. No system of planning can be successful without having an effective and efficient system of control. Budgeting is closely connected with control. کوئی بھی سسٹم بغیر پلاننگ کے کبھی بھی کامیابی سے نہیں چلایا جا سکتا، چاہے افیکٹو وہ کتنا ہی افیکٹو اور ایفیشینٹ ہو، لیکن اگر ہم اس کی پلاننگ نہیں کرتے، ایویلیویشن نہیں کرتے، اس پہ کنٹرول نہیں کرتے تو وہ سکسیسفلی نہیں چل سکتا. تو بجٹنگ از کلوزلی کنیکٹڈ ود کنٹرول. بجٹنگ جو ہے یہ کنٹرول کے ساتھ بہت اس کا گہرا تعلق ہے. دا ایکسرسائز آف کنٹرول ان دا آرگنائزیشن with the help of budgets is known as budgetary control. جو کمپنی کے اندر بجٹ کی مدد سے کمپنی کے اندر جو کنٹرولنگ میکانزم جو ورک کرتا ہے اسے ہم بجٹری کنٹرول کہتے ہیں. لیکن اس کو سمپل ورڈز میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بجٹری کنٹرول از امپلیمنٹنگ بجٹس اینڈ میکنگ مینیجرز ریسپانسبل فار امپلیمنٹنگ اٹ. بجٹری کنٹرول جو ہے بجٹس کو نہ صرف یہ کہ امپلیمنٹ کرتا ہے بلکہ یہ مینیجرز کو بجٹ کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے ریسپانسبل بھی کرتا ہے. The process of budgetary control includes preparation of various budgets, continuous comparison of actual performance with budgetary performance, and revision of budgets in the light of changed circumstances. Dear students, budgetary control جو ہوتا ہے یہ مختلف قسم کے بجٹس کو تیار کرنے میں نہ صرف مدد دیتا ہے بلکہ اس کی مدد سے ہم کنٹینیوس کمپیریزن بھی کر سکتے ہیں. ایکچول جو ہماری ایکچول پرفارمنس ہے اس کو بجٹری پرفارمنس کے ساتھ کنٹینیوسلی ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں اور پھر بجٹ کو ہم ریوائز بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی سرکمسٹانسز ہمیں لگتا ہے کہ چینج ہونے جا رہے ہیں تو اس کے مطابق ہم اپنے بجٹس کو ساتھ ساتھ ریوائز بھی کر سکتے ہیں، اس میں چینجنگ بھی لا سکتے ہیں. آبجیکٹیوز آف بجٹری کنٹرول. نمبر 1, cost control. The main aim of budgetary control is to control the production and other costs with maximum output. ہمارا جو مین ایم ہے بجٹری کنٹرول کا اس میں یہ ہے کہ ہم پروڈکشن کو نہ صرف کنٹرول کرتے ہیں بلکہ تمام دوسری کاسٹ جو سی ہیں ان کو بھی کنٹرول کرتے ہیں میکسیمم آؤٹ پٹ پروڈیوس کرتے ہیں. سیکنڈلی, کوآرڈینیشن. اسٹیبلشنگ کوآرڈینیشن amongst various departments is primary objective of budgetary control. جو بجٹری کنٹرول کی سب سے پرائمری آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ تمام ویریس ڈپارٹمنٹس کے درمیان ایک کوآرڈینیشن کو اسٹیبلش کرنا. تھرڈلی, کنٹرول آن ویریس ایکٹیویٹیز. ویریس ایکٹیویٹیز آر کنٹرولڈ تھرو بجٹری کنٹرول فار دا اٹینمنٹ آف بجٹ ایسٹیمیٹس.
بجٹری کنٹرول کو حاصل کرنے کے لیے جو بجٹ ایسٹیمیٹس ہیں ان کو پرفارم کرنے کے لیے، بجٹری کنٹرول کو پوری طرح سے حاصل کرنے کے لیے مختلف کنٹرولنگ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پرفارم کی جاتی ہیں۔ نمبر 4، ہیلپ ٹو ایڈمنسٹریٹرز۔ بجٹری کنٹرول helps administrators in smooth running of the business. It can be used in production, administration, sales, and in estimating financial requirements. بجٹری کنٹرول جو ہے یہ ہمارے ایڈمنسٹریشن میں بزنس کی سموتھ رننگ میں بہت ہی ہیلپ فل ہے ایڈمنسٹریشن کے لیے۔ یہ پروڈکشن، ایڈمنسٹریشن، سیلز اور مالی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، فائنانشیل ریکوائرمنٹس، ان کو ایسٹیمیٹ کرنے میں بہت ہی ہیلپ فل ہے۔ نمبر 5، ٹارگیٹس۔ Targets for various departments are ascertained through budgetary control. Proper steps can be taken against those persons who are not in a position to attain their targets. یہ بجٹری کنٹرول کی مدد سے ہر ڈپارٹمنٹ کو، ویریس ڈپارٹمنٹس کو جو ٹارگٹس دیے جاتے ہیں ان کو اچیو کیا جاتا ہے، اور پراپر سٹیپس لیے جاتے ہیں ان تمام پرسنس کے بارے میں جو اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، ان کے خلاف پھر جو بھی ایکشن لینا ہوتا ہے وہ لیا جاتا ہے۔ نمبر 6، ڈٹرمینیشن آف پالیسیز۔ Business policies are determined through budgetary control, which shows the path for the future growth of the organization. Business policies جو ہوتی ہیں وہ بجٹری کنٹرول کی مدد سے ان کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے، اور وہ ہماری فیوچر میں آرگنائزیشن کی گروتھ کا پاتھ جو ان سا ہے وہ شو کرتی ہیں۔ نمبر 7، موٹیویشن۔ ورک پروگریس آف every person is examined and efforts are made to achieve the targets. Persons are motivated through increase in salary packages, promotion, etc. کیونکہ ہر پرسن کی، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہر پرسن کو جب ٹارگٹ دیا جاتا ہے تو پھر ان کی ساتھ ساتھ پرسنس کی ورکنگ کو ایویلیویشن، ان کی ایفرٹس کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے، اور ان کو اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے موٹیویشن بھی دی جاتی ہے جیسا کہ سیلری پیکیجز میں کوئی انکریز یا پروموشن وغیرہ۔ نمبر 8، پلاننگ۔ بزنس ایکٹیویٹیز آر پریزنٹڈ in planned manner in the form of practical budgets. Works are forecasted which may be helpful in the growth of the organization. جو پلاننگ ہے یہ سب سے اہم ترین پوائنٹ ہے بجٹری کنٹرول کا، جس میں یہ ہوتا ہے کہ تمام بزنس ایکٹیویٹیز جو ان سی ہوتی ہیں ان کو ایک پلانڈ مینر میں پریزنٹ کیا جاتا ہے، اور ان کو پریکٹیکل بجٹ اور ان کو پریکٹیکل بجٹ کی فارم میں دکھایا جاتا ہے، اور جو جتنے بھی یہ بزنس ایکٹیویٹیز جو پرفارم کی جانی ہوتی ہیں ان کے بارے میں پہلے ہی فور کاسٹنگ پہلے ہی کر لی جاتی ہے، تاکہ کمپنی کو ہونے والے نقصانات کا پہلے سے ہی اندازہ اور تخمینہ لگایا جا سکے، تاکہ کمپنی کو ان نقصانات سے بچایا جا سکے، اور کمپنی کی گروتھ کو بہتر بنایا جا سکے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے ورکنگ کیپٹل اینڈ کیش فلو۔ اس میں ہم ڈیئر اسٹوڈنٹس اس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیش فلو کی۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ پتہ ہونا چاہیے ہمیں کہ کیش فلو کیا ہے۔ کیش فلو ریپریزینٹس آل دا منی دیٹ از flowing into and out from your business during a specified time frame. Cash flow can consist of accounts receivable, accounts payable, and inventory. So your sale transactions with customers,
collection processes, invoices you have to pay to suppliers, office rent, loan payments and merchandise are considered cash flow. Dear students, جب ہم کیش فلو کی بات کرتے ہیں تو اس میں وہ تمام آپ کا سرمایہ آ جاتا ہے جو بزنس کے اندر آ بھی رہا ہے اور بزنس سے جا بھی رہا ہے ایک اسپیسیفائڈ ٹائم. لیکن یہ سرمایہ کا آنا، منی کا آنا اور منی کا پیسے کا آنا اور پیسے کا جانا بزنس کے اندر ایک خاص ٹائم پیریڈ کے اندر جو ہوتا ہے اس کو ہم کیش فلو سے ریپریزنٹ کرتے ہیں. کیش فلو میں وہ تمام اکاؤنٹس بھی آ جاتے ہیں جن میں کوئی اماؤنٹس ہم نے ریسیو کرنی ہے یا کوئی اماؤنٹس یا بلز ہم نے پے کرنے ہیں اور اس میں انوینٹری بھی شامل ہو جاتی ہے. اس میں ہماری جتنی بھی سیلز ٹرانزیکشنز ہیں ہمارے کسٹمرز کے ساتھ، اس میں ان کی اماؤنٹس بھی شامل ہوتی ہیں جو ہم نے اگر کوئی اماؤنٹس وغیرہ کلیکشن پروسیس کے تحت کلیکٹ کرنی ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہیں. کوئی انوائسز وغیرہ جو ہم نے سپلائز کو کوئی پیمنٹ کرنی ہے، کوئی آفس کا رینٹ پے کرنا ہے، لون پیمنٹس یا مرچنڈائز، مطلب اس میں تمام یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، جو اماؤنٹس، جو پیسہ آپ کا بزنس میں آ رہا ہے اور جو پیسہ جا رہا ہے ایک خاص ٹائم پیریڈ کے اندر، اس تمام کو ہم ایک کیش فلو کی صورت میں ریپریزنٹ کرتے ہیں. ورکنگ کیپٹل. Working capital refers to all the current assets as well as current liabilities in your small business. A current asset is not just the cash that you keep in your cash register. It also represents any assets such as equipment or inventory that can be converted into cash, which is called operating liquidity. Current liabilities are all expenses and debits that become due within a 12-month period. Dear students, working capital کی اگر ہم بات کریں تو working capital بیسیکلی آپ کی جو موجودہ آپ کے بزنس کی جو کنڈیشن ہوتی ہے، یعنی آپ کا کرنٹ سنیپ شاٹ بزنس کا، یعنی کرنٹ آپ کے اس وقت موجودہ مطلب کرنٹ ٹائم میں آپ کے پاس کتنے کرنٹ ایسٹس کتنے ہیں، آپ کی کرنٹ لائبلٹیز کتنی ہیں. لائبلٹیز جیسا کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس میں آپ کے اکاؤنٹس پیبل، آپ کے لونز، آپ کی مورٹگیجز وغیرہ ایکسیٹرا آ جاتی ہیں. تو ایک کرنٹ ایسٹس جو ان سے ہیں، اگر ہم کرنٹ ایسٹ یعنی آپ کے وہ تمام کرنٹ ایسٹس اور کرنٹ لائبلٹیز کو آپ کے بزنس کی ورکنگ کیپٹل میں ہم کنسیڈر کرتے ہیں کرنٹ ٹائم میں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کرنٹ ایسٹس جو ان سے ہوتے ہیں، اس میں صرف وہ پیسہ ہی نہیں ہے جو آپ کے کیش رجسٹر میں پڑا ہے یا آپ کے اکاؤنٹس میں پڑا ہے، بلکہ اس میں وہ تمام ایسٹس بھی آ جاتے ہیں، جس طرح آپ کے تمام ایکوپمنٹس یا آپ کی کوئی انوینٹری، کوئی آپ کے اسٹور میں جتنی چیزیں پڑی ہیں، ان سب کو کیش میں اگر کنورٹ کیا جائے، وہ تمام چیزیں، وہ ایکوپمنٹس، انوینٹری جس کو کیش میں کنورٹ کیا جا سکے، اس کو بھی ہم کرنٹ ایسٹس میں ہی لیتے ہیں. اور کرنٹ لائبلٹیز میں وہ تمام ایکسپینسز اور ڈیبٹس آ جاتے ہیں، لونز آ جاتے ہیں جو 12 منتھ پیریڈ میں ہم نے ادا کرنے ہوتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم تھوڑا سا مختصراً اس پہ بات کرتے ہیں کہ ورکنگ کیپٹل اور کیش فلو کو کس طرح مینیج کیا جا سکتا ہے. Having accurate bookkeeping and financial records will always allow you to keep track of your working capital and cash flow for your small business. پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ ہمیشہ اپنے مالی امور جو ہوتے ہیں ان کے جو ریکڈز ہیں اور جو فائنانشیل ریکڈز ہیں، کاروباری جتنے بھی آپ کے معاملات ہیں ان کو اور اپنے تمام فائنانشیل ریکڈز کو آپ اگر ایکوریٹ رکھتے ہیں تو یہ آپ کو اس سے آپ آسانی سے اپنے ورکنگ کیپٹل اور کیش فلو کو مینیج کر سکتے ہیں.
سیکنڈلی اگر پھر بھی آپ اس بارے میں ورڈ ہیں کہ آپ کی بزنس کی جو فائنینشیل ہیلتھ ہے اس کے بارے میں اگر آپ ورڈ ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کوئی اکاؤنٹنگ سروسز کسی کمپنی سے کسی اکاؤنٹنگ فرم سے آپ سروسز لے سکتے ہیں آڈٹ کرنے کے لیے اپنی کمپنی کے فائنینشیل ریکارڈز کو آڈٹ کرنے کے لیے اگر کوئی مسٹیکس ہو گئی ہیں کوئی بزنس میں کوئی ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اپنی اور یہ کمپنیز نہ صرف یہ کہ فائنینشیل ریکارڈز کو آڈٹ کرتی ہیں بلکہ آپ کو آپ کی غلطیوں کے بارے میں آگاہ کرتی ہیں اور آپ کو ایڈوائز کرتی ہیں کہ آپ نے بزنس کو دوبارہ کس طرح آپ نے ٹریک پر لے کے جانا ہے جس سے آپ کا ورکنگ کیپٹل اور امپروو کرے اور کیش فلو جو ہے اس کو مینیج کیا جا سکے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ہی ہمارا جو ٹاپک تھا فائنینشیل آرگنائزیشن فائنینشیل میٹرز آف دا آرگنائزیشن، یہ ہمارا ٹاپک تقریباً ختم ہو چکا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس میں آپ اس ٹاپک کو دیکھیے. پچھلے 2 لیکچرز میں ہم نے یہ سارا یہ فائنینشیل جتنے بھی فائنینشیل آرگنائزیشن آف دا کمپنی ہم نے اس کو دیکھا ہے سارا. تو آپ اس کو دیکھیے. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اوکے، اللہ حافظ.